السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہرن کے درمیان ایک معروف واقعے پر بنی کہانی ہے۔ یہ واقعہ اسلامی روایات اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ کہانی نرمی، رحم دلی اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین مثال ہے۔ جب ہرن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، مدینہ منورہ کی دوپہر تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگ اپنی مصروفیات میں مشغول تھے، کچھ کھجور کے درختوں کے سائے میں آرام کر رہے تھے تو کچھ بازار میں اشیاء خرید رہے تھے۔ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک منظر پر پڑی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ ایک بدو شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑ رکھا تھا اور اسی رسی سے باندھ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ ہرنی نے بے بسی سے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رسی کے بندھن نے اس سے قید کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری سے فرمایا، اے شخص، تم نے اس ہرنی کو کیوں پکڑا ہے؟ شکاری نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، اسے ذبح کر کے کھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ہرنی نے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت سے گویا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ماں ہوں، میرے دودھ پیتے بچے جنگل میں میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے لیے واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ انہیں دودھ پلا سکوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ شکاری سے مجھے چھڑوا دے تو میں واپس لوٹ آؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں کی فطرت، ان کے جذبات اور ماں کی ممتا کا خوب ادراک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری سے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ سکتے ہو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے؟ شکاری حیران ہوا، وہ بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک جانور ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول اور اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ لوٹے گی۔ شکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور سچائی سے واقف تھا۔ اس نے ہرنی کی رسی کھول دی، ہرنی نے آزادی پائی تو زمین پر سجدہ جیسا کیا اور پھر دوڑتی ہوئی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ صحابہ اکرام حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وقت گزرا، دن ڈلنے لگا، سب کی نظریں اس راستے پر لگی تھی جس طرف ہرنی گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ منظر پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہی ہرنی واپس لوٹ آئی، اس کے ساتھ دو ننھے ہرن بھی تھے، یعنی اس کے بچے، جو اپنی ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ ہرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئی، رک گئی اور گویا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچوں نے دودھ پی لیا، اب میں اپنی امانت لوٹ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری سے فرمایا، کیا اب تم اس ہرنی کو آزاد نہیں کر دو گے؟ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیا تم بھی رحم نہیں کرو گے؟ شکاری کی آنکھیں بھر آئی، اس نے سر جھکا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ ہرنی کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اس نے پھر زمین پر سر جھکایا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہی ہو، اور اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سبق: یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رحم دلی اور شفقت کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے کئی اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے جذبات اور ماں کی ممتا کو سمجھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی ہر ذی روح کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آنا چاہیے۔ وعدے کی پابندی: ہرنی نے وعدہ کیا اور اس سے نبھایا۔ ایک جانور کا وعدہ نبھانا انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ رحم اور معافی: شکاری نے جانور پر رحم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر اس نے اسے آزاد کیا۔ یہی رحم دلی انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اعتماد: شکاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہرنی کو چھوڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ جانوروں، درختوں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں تک کے لیے تھی۔ ہرنی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ایک جانور وعدہ نبھا سکتا ہے تو انسان کو تو اور زیادہ اپنی زبان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لے، رحم دل بنے، وعدے کا پاس رکھیں اور ہر مخلوق کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔